بےدبا وہ سید ہو کے حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہے، وہ سید ہو کے امیر معاویہ کی بےدبی کرنا ہے، تینوں شرم نہیں آتی؟ کیوں مولا علی مولا حسن کو جتیاں کھانیاں؟ سید ہو کے امیر معاویہ کی بےدبی تے گستاخی کرے، تینوں شرم ہونی چاہیے، تیرے وڈیاں نے صلح کر لی سی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بےدبی کرنے والا اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اللہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جنمی کتیاں جو کتا ہے جیڑا حضرت امیر معاویہ دی بےدبی کرے، پر یاد رکھیا جے اللہ حضرت دی عقیدے تے وہ اللہ حضرت فرماندے نے حق علی ہے، افضل علی ہے، فرق نہ جویں زمین دیو۔ توجہ ہے میرے؟ تقابل نہ کرو، حضرت امیر سارے صحابہ کا احترام کرو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ احترام کرنے، تقابل نہیں۔ افضل وی علی، انجا چکے بولو افضل وی مولا، حق تے وی مولا علی۔ صحابی رسول اہل سنت ہوئے جڑا حضرت امیر معاویہ کا احترام کرتا ہے۔ سرکار یہ بھی ختم ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں اپنے مقدمے میں لکھ دیا کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں جمع کر رہا ہوں، اور تمہیں جتنی حدیثیں اماموں کے حوالے سے چبھتی ہیں نا وہ ساری مسلم کے اندر ہے، سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک۔ صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ ہاں 6220 کہ سعد ابن ابی وقاص کو تمہارا ماموں کہتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے، ابو تراب کے اوپر، اور ان کا امام ابن تیمیہ خود مان کے گیا کہ وہ سب کرنے کا حکم دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی سب سے مراد تنقید ہے، تو وہ ہم نے کہا کہ صحیح مسلم میں ہی آگے پڑھ لو 6229 میں، لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت۔ اور حکمران کہہ رہا ہے یہ جو گورنر ہے، کوئی مجہول آدمی نہیں ہے، گورنر آل امیہ کا، اور یہ سب کچھ صلح حسن کے بعد ہو رہا ہے جی۔ تو صلح حسن تو ختم ہو گئی، صلح حسن یہ ہوئی تھی کہ حسن کے باپ پہ لعنت بھیجی جائے ان کی شہادت کے بعد۔ جنہوں نے لعنت بھیجی، بھجوائی، یا اسے سپورٹ کیا، یا آج اس کا دفاع کر رہے ہیں، ان سب پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اجے کہتے ہیں ہم پہ لعنتیں بھیجتا ہے، تو چھڑ دو نا لعنت دیا تھا دفاع کرنا۔ میں نے تو جنرل بھیجی ہے، اچھا پتہ ہے انہوں، ہاں پتہ ہے انہوں۔ ویسے تو کہتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، حضرت علی صحابی نہیں ہے، ان سے بڑا صحابی کون ہے؟ وہ آل البیت بھی ہے، حضور کے داماد بھی ہیں، اور حضور کی آل محمد ان سے چلی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور چلو یار صحابی مان کے دفاع کر لو مولا علی کا۔ اب وہ ساری حدیثیں مسلم شریف میں ہے، مسلم میں جو ہے وہ حدیث موجود ہے 4776 کہ حضرت آپ کعبے کے سائے میں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آ کے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ آگے کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں جو ہے اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہیں، اور آپ کا جو اس وقت حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان، وہ تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں، ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، اور قرآن کہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو قتل نہ کرو۔ ہم معاویہ کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ تو وہ بھی تھوڑی دیر خاموش ہو کے سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو صرف ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق تمہیں چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو۔ یہ بھی تو مسلم شریف میں لکھا ہوا تھا نا، کیا کریں گے؟ روئے نہ تو اور کیا کریں؟ اور امام مسلم نے کہا کہ میں حدیثیں عوام کے لیے لکھ رہا ہوں کہ جنہیں صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ یہ میری کتاب پڑھ لیں۔ اور امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری جو حدیثیں مار لے کے آئے ہیں۔ امام مسلم نے تو بس اتنی حدیث لی تھی نا کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی، امام بخاری نے اگلا حصہ بھی لیا کہ مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی جی۔ امام بخاری تو پھر وہ حدیث بھی لے کے آئے کہ جب تلوار کی دھونس کے اوپر 4827 نمبر حدیث، تمہارے ماموں نے اپنی زندگی میں یزید کے حق میں بیعت لینا شروع کر دی، اور صحابہ کرام جو مخالفت پہ کھڑے ہوتے تھے ان کو تم لوگ جیلوں میں ڈلواتے تھے، قتل کرواتے تھے۔ آج میرا ٹاپک نہیں ہے، جسے شوق ہے نا تو میری کربلا کے اوپر ویڈیوز دیکھے۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کربلا اب آپ کو قیامت تک ہانٹ کرے گی۔ کسی امت نے یہ کام نہیں کیا کہ ان کا نبی ابھی قبر میں جائے اور 50 سال نہ گزرے اور ان کی پوری اولاد کو تم لوگ ذبح کر دو، یہ تمہاری جان نہیں چھوٹنی۔ امام مسلم ہی نے قرآن اور اہل بیت والی حدیث لے لی نا، اوپر تلے 4 حدیث 6225 سے 6228 تک کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بعد۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کا خطبہ ہے، حضور نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں،
میں تمہیں اپنے اہل البیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا، لیکن امت الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ یہ پلیٹ فارم غدیر خون پہ کھڑا ہے۔ بتاؤ ایسی توحید آج تک کسی نے بیان کی تھی؟ قرآن کی توحید، پیور قرآن کی توحید۔ یہ تو پرانے بابوں کا بھی نام بڑے احترام سے لے کے نا جھوٹ بولتے تھے، نہیں انہوں نے نہیں کام ڈالا، پچھلوں نے ڈالا ہے۔ میں نے کہا نا، جس نے کام ڈالا ہے ایک ایک کو ننگا کیا، خواہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا کوئی یا آج تھا۔ اور اہل بیت کا دفاع تو جن لوگوں نے اہل بیت کے نام کے اوپر پچھلے 1200-1300 سال سے چندے کھائے اور صرف رونا اور ماتم کیا، انہوں نے بھی نہیں اتنا کیا جتنا الحمدللہ ہم نے اہل البیت کا دفاع کیا۔ اور یہ اہل بیت کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں نے جا کے مولا علی کو کہنا ہے کہ دیکھیں جی میں تھوڑا وفادار نکلے، نہ، یہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا، کیونکہ یہ میرے نبی کی وصیت تھی کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اہل بیت کے معاملے میں۔ یعنی خوف یہ ہے کہ اس زمانے میں ان کا ساتھ دے کے مخالفین کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور اس زمانے میں مخالفین کو تم نے ایکسپوز کرنا ہے اور مولا علی کا دفاع کرنا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں۔ بتاؤ، اہل حدیث کے پاس ایک توحید تھی، اب لوگ کہتے ہیں توحید، یار آپ لوگ کیا بیان کرتے ہیں، آپ تو پورا کا پورا نیریٹو اب ماموں کے دفاع پہ لے کے چلے، توحید کا کام ہی تم سے چھن گیا۔ دیکھ لو سارے کلپ۔ اور سب سے بڑی بات، کتنے عرصے سے کوئی بھی ایک دوسرے کے خلاف کلپ نہیں بنا رہا، سارے کلپ میرے اوپر آ رہے ہیں۔ ایک میری ویڈیو چڑھتی ہے، ایک فرقے والا اس پہ اپنا نیریٹو دیتا ہے، یعنی میں اب ڈیسائیڈ کروں گا کہ آندہ اسلام کا ٹاپک کون سا ڈسکس ہونا ہے۔ ہاں، یہ تمہاری اوقات ہے، بٹھا بٹھا کے جناب تم نے مفتی اعظم شوکیسوں میں رکھے ہیں، نکالو انہیں باہر، آواز لگواؤ، ان کو پتا چلے کس کام کے ہیں۔ انجینئر صاحب جو بولتے ہیں وہ ٹاپک بنتا ہے، جس ٹاپک پہ انجینئر صاحب بولتے ہیں وہ ٹاپک تمہارے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے۔ تو دیکھیں، جو ان کے بزرگ نہیں اتحاد امت کروا سکے، کیونکہ ان کی تو کبھی نیت ہی نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال کے گئے۔ وہ آپ نے نیو ٹی وی کے اوپر دیکھ لیا نا پروگرام، ہاں، وہ اس کا انسینسرڈ بھی ہم نے چڑھا دیا ہے۔ چلو جی یار، تو انو سکون آ گیا نا، جڑے میرے اسٹوڈنٹ مجھے کہتے تھے جی ذرا علماء بیٹھو نا جی، ذرا سامنے بیٹھ تاکہ لے کیا ہوتا جائے نا۔ اب دیکھیں ان کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا نا۔ تو کل میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، وابی کو، کہتا ہے جی امام حسن کا گستاخ ہے۔ اوے تھوڑا کے لینا دینا اہل بیت نال نہ سوئے تو اہل بیت دے دشمنوں، ماموں پارٹی بنو امیہ دے خدمت گزارو۔ کہتا ہے جی بنو امیہ، کہتا ہے اس میں تو حضرت عثمان بھی آتے ہیں۔ جب رسول اللہ یہ فرما رہے تھے المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں کہ بنو مروان بنو امیہ کے بندروں کو میں نے ممبر پہ دیکھا ہے، اس وقت حضور نے کوئی 4 بندوں کے 5 بندوں کے نام تو نہیں لیے تھے، پوری بنو مروان کا نام لیا تھا۔ دھوکے دیتے ہو، کیٹاگوریکلی حضور نے کہا بندر ممبر پہ میں نے دیکھے ہیں بنو مروان کے۔ تو یہ بانے علمی گفتگو۔ اچھا پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ مبالغہ کروائیں ان کا۔ یار تم پہلے آپس میں مبالغہ کرو نا، جو جیت جائے اینڈ پہ میرے پاس آ جائے۔ دیکھو نا، آپس میں تم نے موبائلوں سے مسئلے حل کر لیے۔ میں نے تو فرقہ بھی نہیں لانچ کیا، چندے تمہیں دیتا ہوں، مسجد نہیں بنائی، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں، اور کیا کروں؟ تو آپس میں کرو موبائلیں، کرے نا کوئی وہابی جا کے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کے اوپر مبالغہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے ساتھ نہیں۔ اور دیکھیں ویڈیوز میں آگے پتہ کہہ رہے ہیں ہمارے بریلوی بھائی اور دوستوں، دیوبندی بھائی اور دوستوں، شیعہ بھائی اور دوستوں، اے وہابی میں کہنا جے گلے پھاڑنے والا، اور ایڈ میں کہنا انجینئر رافضی ہے۔ شیعہ بھائی اور دوست اور انجینئر رافضی جڑا معاویہ رضی اللہ عنہ کہندا ہے۔ دیکھا کیسی الٹا گیئر چلا، یہ وہی ہے۔ میں اب ان کی شکلیں دیکھتا ہوں نا، مجھے علماء یہود یاد آ جاتے ہیں کہ انہوں نے نبی اسلام کو پہچاننے سے کیوں انکار کیا تھا۔ پتا تھا انہیں کہ یہ وہی بندہ ہے، بات ٹھیک کر رہا ہے، نہیں مانا، بغیم بینہم، اندر کے بغض کی وجہ سے۔ انہیں بھی پتا تھا منہج یہی ہے، لیکن یہ اسی ضد پہ اترے کہ علماء یہود کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے تو بت پرست بہتر ہے، اور سورہ النساء میں اللہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین عرب مسلمانوں سے بہتر ہیں، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ مشرکین عرب تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں، مسلمان تو نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں بلکہ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے ہر چیز 0 سے ملٹیپلائی کر دی، جس طرح وہابی میرا رفع الیدین 0 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں، میرا توحید کا عقیدہ 0 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایک ماموں کو بچانے کی خاطر۔ جس طرح بنو اسرائیل تباہ ہو گئی تھی نا وہ بچڑے کے چکر میں، اس طرح یہ بنو اسماعیل میں ان کے لیے یہ بچڑا جو ہے نا یہ ماموں بن گیا ان کا، جس کی محبت انہیں پلا دی گئی ہے۔ اب یہ ان کے ساتھ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے جس طرح انہوں نے برباد کیا تھا، حالانکہ پیغمبر موجود تھا اس کے باوجود۔ تو یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطاب ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں مبالغہ کرے جی، مبالغہ آپس میں کرو، جی سامنے بٹھا دیں مناظرہ کرے، اور سامنے بیٹھے نا نہیں ہوتے، ویکھ لے کیا ہے مولویوں نال، جی ٹی وی پہ بھی بیٹھا ہوں، اور جو کچھ ماموں پارٹی کے ساتھ میں نے کیا صلح حسن کے اوپر، دھوکے بازو حسن کے پیچھے چھپتے تھے کہ جی حسن صلح پسند تھا، علی جنگ پسند تھا، جھوٹو آدھی حدیث بیان کی، میرا یہ بیٹا سید ہے،
پوری حدیث تم نے بخاری سے بیان ہی نہیں کی کہ حسن پہاڑوں جتنا لشکر لے کے آیا معاویہ سے صفین پارٹ 2 لڑنے کے لیے. عمر بن عاص نے کہا کہ یہ لشکر میں دیکھ رہا ہوں معاویہ جب تک یہ اپنے مخالفین کو بھگائے گا نہیں ہے واپس نہیں جائے گا. یہ بخاری کے الفاظ تم نے کیوں نہیں بیان کیے؟ تو پھر معاویہ نے کہا کہ کیا کریں رضی اللہ عنہ, پھر نہ کہ رضی اللہ عنہ چاٹ دیتا ہے. کیا کریں؟ ان کا صلح کرتے ہیں. اور سورۃ الانفال میں لکھا ہے اگر جنگ میں کافر بھی صلح آفر کرے نا تو کر لینا. نبی اسلام نے کی تھی صلح حدیبیہ. یہ صلح اگر معاویہ ابن ابی سفیان حضرت علی کو آفر کرتے تو وہ بھی قبول کر لیتے. اور صلح کا مطلب ہی ہے شرائط کے اوپر. جی صلح حدیبیہ میں امپلائڈ ہے کہ شرائط ہیں. دونوں طرف جب پارٹیاں بیٹھتی ہیں صلح کسی ٹریٹی کے اوپر ہوتی ہے. وہ میں نے ان کی صلح حسن کے پیچھے جو چھپتے تھے پھر میں نے بتایا وہ منسوخ ہو گئی. کسی شرط پہ عمل نہیں ہوا سوائے ایک جو آل البیت کو مال غنیمت میں اللہ نے حصہ رکھا تھا سورۃ الانفال میں وہ ملتا تھا. باقی سارے کے سارے معاملات ویسے ہی جاری رہے. اور سب سے بڑی بات کربلا ہو گئی. حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ میرے بھائی کو یوں قتل کیا جائے تو وہ بھی میں نے ان کے ساتھ کر دیا. میں بیٹھ بھی چکا ہوں. یہ ان کا شوق میں نے آپ لوگوں کا اپنے اسٹوڈنٹس کا پورا کر دیا. اور تسی نہ لو صلح حسن دا پہلے تو کربلا تو ہانٹ کر دی سی. اور صلح حسن ہانٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی. کیونکہ میں نے بتایا پھر حسن کے قتل کے بینیفیشری کون ہے. حسن کو زہر کن لوگوں نے دلوایا ہے؟ کن لوگوں نے حسن پہ جھوٹ باندھا کہ 120 شادیاں اس نے کی ہوئی تھی نعوذ باللہ. سب کچھ پول کھول دیا. اور یہ بھی پول کھول دیا کہ کبھی بھی اہل بیت کی عظمت بیان نہیں کر سکتے. دیکھیں ان سے بات اہل بیت کی ہو رہی ہے, وہ صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں. تو پھر اہل بیت کا ذکر کب ہوگا؟ فضائل صحابہ کانفرنس میں بھی صحابہ کا ذکر, فضائل اہل بیت میں بھی صحابہ کا ذکر. تو اہل بیت کا ذکر کہاں ہونا ہے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں آپ میں بغض ہے.